شب برات فرشتوں کی عید رات ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، شب برات اور شب قدر۔ یہ مکاشفت القلوب میں صفحہ نمبر 303 پر ہے۔ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگ کر رات گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو کفارے کی راتیں بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات عبادت کی رات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ترویہ یعنی 8 ذو الحج کی رات، عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی رات، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحج کی رات، عید الفطر اور نصف شعبان کی رات۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ حوالہ جات مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 303 اور الترغیب والترہیب کتاب العیدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 2۔ شب برات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات۔ سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہیں حالت سجدہ ہی میں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو۔ ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انگوٹھوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، حرکت محسوس ہوئی تو اطمینان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، برات دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ ایک مرتبہ شب برات آئی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ساری رات نماز پڑھتے رہنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دبانے کی سعادت حاصل کی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ صد شکر خدایا، تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا، جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ شب برات نواسہ رسول کا معمول۔ نواسہ رسول مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ، نواسہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا۔ آپ شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ رات کا ابتدائی حصہ اپنے نانا جان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار کرتے یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے، اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، میں نے اپنے والد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے یعنی یہ رات عبادت میں گزارے تو وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔